السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ جتنے یوٹیوبرز ہیں، جتنے دانشور ہیں، جتنے جرنلسٹ ہیں، جتنے اینکر ہیں، ان سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی۔ ناظرین، میری درخواست یہ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرا نوٹیفیکیشن اور پروگرام بر وقت آپ کی خدمت میں پیش ہو سکے۔ ناظرین، میں آپ سے بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، انتہائی اہم، غور سے سنیے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے یکدم ہائپ کیوں کریٹ کی گئی ہے؟ نمبر 1، جنرل فیض اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے ایک دم سے محاذ آرائی کیوں شروع کی گئی ہے؟ نمبر 2، نمبر 3، تحریک انصاف کے کون کون رہنما اس میں پیش ہیں؟ نمبر 4، عمران خان کی گرفتاری کون چاہتا ہے اور کون نہیں چاہتا؟ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ سے کیا درخواست کر دی ہے تاکہ الیکشن نہ ہو سکیں؟ الیکشن اگر ہو گئے تو کیا رزلٹ آئیں گے؟ اور دوسری بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، یہ جو دمال چوکڑی ہے سیاست کی، یہ کس کروٹ بیٹھنے والی ہے، اور جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ بالکل غلط ہوتا ہے، جو کچھ آپ سمجھتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین آپ لوگ جو ہیں وہ بات سمجھتے ہیں جو کوئی بھی سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے، پر آپ کا میڈیا جو ہے وہ آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے مسلسل، اور آپ کو مطلب اور کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں میں آج اس پہ بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حقائق اس وقت کیا ہیں۔ جنرل فیض کے حوالے سے ایک دم ہائپ کیوں کریٹ ہوئی ہے؟ ناظرین، میں آج آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو تمام سوشل میڈیا، تمام میڈیا اور تمام پرنٹ میڈیا اور تمام دانشور نہیں بتا رہے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی سوچی سمجھی منظم سازش شروع ہو گئی ہے۔ ناظرین، جنرل فیض جو ہیں وہ ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو دکھایا یہ جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے حامی ہیں، ان کا کورٹ مارشل ہونے والا ہے، انہوں نے عمران خان کو بہت پروٹیکٹ کیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اصل میں اس طرح نہیں ہے۔ اصل میں اس طرح ہے کہ جنرل فیض پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور جنرل فیض اور ثاقب نثار کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان کو نااہل کروایا جائے۔ بات غور سے سنیے گا، عمران خان کو نااہل کروایا جائے اور اگلے چیئرمین جو ہیں شاہ محمود قریشی نہیں، پرویز لائی نہیں، اسد کیا نام ہے ان کا، وہ جو اسد ہیں، اسد محمود، ڈاکٹر زبیر محمود کے بھائی، وہ نہیں۔ ناظرین، آنے والے وقت میں چیئرمین بننے کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ جنرل فیض ہیں۔ کیسی خوبصورت بات آپ کو بتائی ہے۔ جنرل فیض اس وقت کوشاں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف بن جائیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، ان کی نجی محفلوں میں گفتگو یہ ہے کہ عمران خان کے بعد اگر تحریک انصاف کو کسی نے جان ڈالی ہے اور مردہ گھوڑے کو اٹھایا ہے اور کسی نے اسٹرینتھ شو کی ہے تو وہ میرا نام ہے جنرل فیض کا۔ جنرل فیض کی ریٹائرمنٹ کو بھی 2 سال گزر جائیں گے اور پھر وہ چیئرمین تحریک انصاف بن جائیں گے۔ ثاقب نثار اور جنرل فیض کی آپس میں گفتگو جو واٹس ایپ ہیک ہوا ہے، انٹیلیجنس بیورو نے کیا ہے، اس میں بھی یہی گفتگو ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے نااہل کروایا جائے تاکہ میں آئندہ آنے والا تحریک انصاف کا چیئرمین بن سکوں، اور ثاقب نثار کو بھی تحریک انصاف میں اہم عہدہ ملنے والا ہے۔ ناظرین، اب آڈیو لیکس کا سلسلہ رک جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر کائی پلٹی پڑی ہے، عمران خان کے خلاف اس کے ہی وفادار، اس کے ہی دوست، اس کے ہی سپاہی ہو گئے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنرل فیض کو، ثاقب نثار کو
یا کسی اور کو ہونا چاہیے تحریک انصاف کا چیئرمین یا نہیں. میں اس کے بارے میں ایک اور بات آپ کو اپڈیٹ کر دوں. تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں جن کو اعتماد میں لیا گیا ہے اس حوالے سے کہ اگر عمران خان نااہل ہو جائیں تو جنرل فیض کی انٹری کیسے ہوگی. جنرل فیض کی ہائپ بھی کریٹ اس وجہ سے کی گئی ہے. اور تحریک انصاف کے رہنماؤں میں وہ جو نام ہے میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کو انتہائی اس میں پرویز خٹک بالکل نہیں ہے، اس میں فرق حبیب بالکل نہیں ہے، اس میں شبلی فراز بالکل نہیں ہے، اس میں شیخ رشید بالکل نہیں ہے. اس میں جو ہیں ان کے بارے میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون لوگ بک چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ ہیں اور کیسے عمران خان کا توڑ جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اگلی بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ میں نے آپ کے انٹرو میں کہا کہ عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے. یہ کون چاہتا ہے؟ یہ حکومت چاہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، یہ حکومت چاہتی ہے. عمران خان کی گرفتاری ممکن نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. حکومت ایڑیاں رگڑ رہی ہے ان کی گرفتاری کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ گرفتاری ہو. الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں؟ آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں. الیکشن ہر صورت ہوں گے کیونکہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، حکومت کو بھی اس پیج پہ آنا پڑے گا. حکومت اس بات سے ڈری ہوئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری میجورٹی، ہماری ووٹ بینک جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے کم ہوا ہے، جس وجہ سے ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ابھی آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بہت ڈانٹا ہے، بڑا برا بھلا کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اور کچھ نہیں کرنا تو میرے کم از کم کیسز ہی ختم کروا دیں تاکہ میں واپس آنے جگہ ہو جاؤں. حمزہ شہباز کی واپسی جو ہے وہ مؤخر ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ 44 سے 45 لوگ، کبھی خواتین اور کبھی بندے بٹھا کے خطاب کرتی ہیں ایک کمرے میں 180 ایچ مال ٹاؤن لاہور میں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ ملک کی تقدیر بدلنے والی ہیں. ناظرین، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان کے حوالے سے یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو یہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اس انفارمیشن کے ساتھ اجازت دیجیے. اگلے ویلاگ میں اس سے زیادہ انفارمیشن لے کے حاضر ہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. تھینک یو ویری مچ.